بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جہان رضا میں قسط نمبر 30 کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس کلام کا جو کلام ہمارا شروع تھا اس کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ آج کے سلسلے کا پہلا شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کیا خوب شعر ہے، یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، آبس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا۔ مشکل الفاظ و معنی عرض کرتا ہوں۔ سوا علاوہ غیر، شفیع شفاعت سفارش، عبث بے فائدہ، بلا وجہ فضول، تپیدہ تڑپا ہوا پریشان، مطلب وہ تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہم خواہ مخواہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے التجائیں کرتے رہے اور روتے گڑ گڑاتے رہے۔ حشر برپا ہوتی ہی اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہماری شفاعت کا ذمہ نہ لے گا تو ہم اور کسی کے در پر کیوں ہاتھ پھیلاتے؟ ہر نبی کے لبوں پر یہی ہوگا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ فقط ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی فرمائیں گے، انا لہا، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کس بات کی پریشانی؟ کچھ اشعار عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہیں گے اور نبی، اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ گناہ گارو چلو دوڑو کہ وقت آیا شفاعت کا، وہ کھولا نائب رحمان نے دروازہ جنت کا۔ سر محشر شفاعت کے طلبگاروں میں ہم بھی ہیں، ہمیں بھی دیکھیے آقا، خطا کاروں میں ہم بھی ہیں۔ گناہ گارو کہاں پھرتے ہو سرگرداں، ادھر آؤ، تمہاری جستجو میں پھرتی ہے رحمت محمد کی۔ ہو مژدہ عاصیوں کو روز محشر، صدائیں آئیں گی انا لہا کی۔ غریبوں کے والی فقیروں کے داتا، رسالت کا گہنا شفاعت کے دھولا، لرزتے لبوں کی دعا بن کے آئے، دھڑکتے دلوں کی صدا بن کے آئے۔ جب دیکھو در مصطفیٰ پر ابر رحمت کے چھائے ہوئے ہیں، دست بستہ کھڑے ہیں ملائک، انبیاء سر جھکائے ہوئے ہیں۔ دل کے گلشن میں باد بہار چلی، شاخ امید کی ہر کلی کھل گئی۔ فصل پت جھڑ میں یوں دیکھتے دیکھتے ابر رحمت اٹھا جھومتے جھومتے۔ چار سو رحمتوں کی ہوائیں چلیں، ہو گئی جس سے ساری فضا دل نشیں۔ مسکراؤ سبھی آ گئے ہیں نبی، غم کے مارو تمہاری خوشی کے لیے۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ ہے شمع رسالت کشتہ عشق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم الشاہ امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی فرماتے ہیں، ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو، سلام ابرو شاہ میں خمیدہ ہونا تھا۔ کچھ الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ ہلال پہلی رات کا چاند جو کمان کی طرح ہوتا ہے، ماہ کامل 14ویں رات کا پورا چاند، ابرو بھویں، خمیدہ خم کھائے ہوئے۔
ٹیڑھا جھکا ہوا، مطلب وہ تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 14ویں رات کے چاند نے گھٹتے گھٹتے ہلال کی صورت اختیار کر لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جھک کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنا ہوتی ہے۔ جو جھک جاتا ہے اس کی بات بن جاتی ہے، یہاں بھی وہاں بھی، دونوں جہانوں میں اسے نوازا جاتا ہے، اس لیے کہ جھکے ہوئے کو ہی پھل لگتا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کا ادب ہے کہ وہاں بے اختیار دل جھکے چلے جاتے ہیں۔ شعر عرض کرتا ہوں، سرکار کی رحمت ہوتی ہے جب آنکھ کسی کی روتی ہے، محروم تمنا پلکوں پہ اشکوں کے دیپ جلاتے نہیں۔ جب یاد نبی میں اشکوں کے پلکوں پہ چراغاں ہوتے ہیں، رحمت کی گھٹائیں اٹھتی ہیں، تسکین کے ساماں ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا محبوب میرے امت ہے تیری، محبوب مجھے امت کی بخشش کی خاطر کیوں آپ پریشان ہوتے ہیں۔ گر جائیں جو ان کی نظروں سے وہ چاند بھی گہنا جاتے ہیں، جو ان کی نظر میں آ جائیں ذرے بھی درخشاں ہوتے ہیں۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جہنم تھا وعدہ ازلی، نہ منکروں کا عبث بد عقیدہ ہونا تھا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جہنم، ہم جہنم کو بھر دیں گے۔ وعدہ، قول، قرار، ازلی، دنیا کی پیدائش سے پہلے۔ منکروں، منکر کی جمع یعنی انکار کرنے والے، نہ ماننے والے، کافر۔ عبث بمعنی فضول، بے فائدہ۔ بد عقیدہ بمعنی برے عقیدے والا۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ازل سے ہی طے فرما دیا تھا کہ جہنم کا ایندھن بننے والے کون لوگ ہوں گے۔ ان لوگوں میں اس کی اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا انکار کرنے والے شامل ہیں۔ بے ادب و گستاخ جہنم کا لقمہ بنیں گے۔ یہ جو ارشاد باری ہے کہ اے جہنم میں تجھ کو بھر دوں گا، اس کا مطلب یہی کافر و ملحد و بے ادب و گستاخ لوگ ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا وعدہ پورا کرنا مقصود تھا، اس لیے یہ بد عقیدہ لوگ ظاہر ہوئے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی شرح آفاق تصنیف احیاء العلوم جلد 4 کے آخری باب میں لکھتے ہیں کہ ان کافروں اور ملحدوں کی پیدائش سے ایک مقصود یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت قیامت کے دن اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی بخشش و مغفرت کا سامان کر رہی ہوگی، نافرمانوں اور خطا کاروں کے بدلے میں یہی کافر و ملحد جہنم کی نظر کیے جائیں گے۔ گرے سارے منکر جہنم میں پل سے، نہ پھسلا کوئی نام لیوا تمہارا۔ ابو جہل لعین عالم ہے جس کے کفر پر شاید، تعجب کیا اگر دشمن تھا وہ شان رسالت کا۔ بد عقیدہ کلمہ پڑھ کر کرتے ہیں توہین مولا کی، بروز حشر لے کر جائیں گے تمغہ عداوت کا۔ بد عقیدہ تخم ابو جہل
لعین کا ایک پودا ہے، ثمر لاتا ہے محبوب الہی کی عداوت کا، علوم غیب کا منکر تیری تنقیس کا جویاں، بد عقیدہ بن گیا پتلا دلالت کا خیانت کا، توحید پہ مرتے ہیں مگر اس سے ہیں غافل، اللہ کا انکار ہے انکار تمہارا۔